بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا مضمون بہت ہی اہم ہے اور جہاں جہاں تک یہ میری آواز پہنچے اگر ہو سکے تو اس کو علی انجینئر صاحب تک یا ڈاکٹر ذاکر نائک تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ یہ دو حضرات ہیں جو بہت زیادہ مقبول ہیں، بہت زیادہ بولتے ہیں، لوگ ان کو سنتے بھی ہیں اور یہ شرک کے خلاف بھی بولتے ہیں، لیکن چند شرک ان کے اندر بھی موجود ہیں۔ اگر یہ ان سے توبہ کر لیں اور لوگوں کی صحیح رہنمائی کریں تو ایک بہت بڑی دینی خدمت ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے میں علی انجینئر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ نے اپنے سامنے یہ کتابیں بھی رکھی ہوتی ہیں اور ان کتابوں کے اوپر بھی آپ عمل نہیں کرتے ہیں صحیح طریقے سے عقائد کے لحاظ سے، اور آپ کا یہ کہنا کہ میں ہوں علمی کتابی، تو یہ بالکل بات حقیقت کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی ہے۔ دیکھیے، آپ کا پہلا شرک تو یہ ہے کہ آپ الزام لگاتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے پورے خاندان کے اوپر کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ تو بتاؤ، سارے انبیاء تو اللہ کو سجدہ کرتے تھے اور یہی وہ تعلیم دیتے تھے، اور سورہ یوسف کے اندر جو مضمون آیا ہے وہ بڑا سادہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا، اپنے والد صاحب کو بتایا اور والد صاحب نے اس کی تعبیر بتا دی، اس کا معنی اور مفہوم بتا دیا کہ میرے بچے اس طرح ہوگا، تجھے اللہ منتخب کرے گا اور تیرے اوپر نعمتیں اس طرح تکمیل کرے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے اوپر کی، اس خاندان کے اوپر اللہ اپنی رحمتوں کی بارش برسائے گا، اور تجھے باتوں کی تہہ تک پہنچنا یعنی بہت زیادہ دانائی عطا فرمائے گا۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ انبیاء کو عطا فرماتا ہے، اور حالات واقعات کو پھیر کے غیر محسوس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری باتیں سچ کر دکھائیں۔ اور ایسے موقع کے اوپر جب وہ مصر میں داخل ہوئے، جب پہلے وہاں وہ بھائی خیرات لینے گئے تھے، اندازہ لگائیے، بالکل وہ غلہ لینے جاتے تھے بہت تھوڑے سے پیسے لے کر، اور ایک دفعہ تو خیرات بھی مانگی، اب وہاں رائل فیملی کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں۔ تو اس سارے منظر کو دیکھے، اس شانہ انداز کو دیکھے، یہ پیغمبر ہیں، یہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے شکر گزاری کے طور پر۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو ہوا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک بھی اسی کو اسی طریقے سے مانتے ہیں، اور ڈاکٹر اسرار احمد بھی اسی شرک کے قائل ہیں۔ مودودی صاحب نے یہ دروازہ کھولا اور یہ سارے اس کے اندر داخل ہو گئے۔ اس سے پہلے ابن کثیر نے بھی اسی شرک کو بیان کیا۔ تو یہ نہ کریں، یہ سجدہ شکر تھا، اور یہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں تھا، مسجود اللہ تھا، جس طرح امام راضی بھی بیان کرتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی انداز سے لائے ہیں، اور اس دور میں موحد عالم دین ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہی تفسیر بیان کی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور پھر فتویٰ لگایا کہ جن کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، ایمان خراب ہوتا ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو ہوا تھا۔ تو اس شرک سے توبہ کریں، سارے توبہ کریں۔ محمد حنیف نے بھی اپنی دعوت القرآن کے اندر اس شرک کو اسی طریقے سے لکھ دیا، اور اس کی ساری جماعت والے اس شرک کے قائل ہیں۔ سارے توبہ کرو میرے بھائیو، یہ چند دنوں کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے، اور اس کا دار و مدار ایمان کے اوپر ہے، توحید خالص کے اوپر ہے۔ دوسرا شرک علی انجینئر صاحب کا یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں چھوٹے چھوٹے اللہ بنا دے گا۔ یہ بہت بڑی جسارت ہے، ایسے الفاظ بھی نہیں سوچنے چاہیے، بولنا تو بڑے دور کی بات۔ منی گاڈ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، اور دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، جنت میں ہم بھی جو چاہیں گے ہو جائے گا، اللہ ہمیشہ رہے گا، جنت میں ہم بھی ہمیشہ رہیں گے۔ اندازہ لگائیے، اس طرح انسان کی مت ماری جاتی ہے جب دماغ کے اندر ایمان خالص نہ ہو۔ بھائی وہاں جو کچھ آپ مانگیں گے اللہ وہ دے گا آپ کو، اور ہمیشہ اللہ رکھے گا آپ کو، لیکن آپ اللہ تو نہیں بن رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے اللہ بننے کا شوق یہ بھی دماغ سے نکالیں، اور بندے ہی رہیں گے، بندے ہی بن کے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کی قبر کی طرف اشارہ کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہاں برزخی زندگی ہے، یہاں یہ سب کچھ ہے، یہاں نہیں ہے، جنت الفردوس میں ہے، اعلیٰ مقام ہے، الوسیلہ اس کا نام ہے، وہاں نبی علیہ السلام زندہ ہے، اور قبر میں زندگی یہ شرک کی جڑ ہے۔ سارے وہاں اس مرنے کے بعد تو وہاں اوپر جا کے سارے ہی زندہ ہی ہوتے ہیں، مومن ہوں یا کافر مشرک بھی اوپر وہاں جا وہ عذاب میں ہوتے ہیں، مومن راحت میں ہوتے ہیں، شہداء جنتوں کے اوپر آنا جانا شروع کر دیتے ہیں، انبیاء
کو بھی اسی پر قیاس کیا گیا ہے، جنت الفردوس میں ہیں، جنتوں میں ہیں۔ جب شہداء جنتوں میں ہیں تو انبیاء کا درجہ تو اور اونچا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ عقیدہ رکھنا، آج پوری امت کا یہ عقیدہ اندازہ لگائیے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، یہاں کے سعودی ہوں، سب کا یہی عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام مدینے والی قبر میں زندہ ہیں۔ کوئی دور سے پڑھے تو اعمال پیش کیے جاتے ہیں فرشتوں کے ذریعے، حالانکہ ہم اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں، ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما مالک، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اور ان کے آل کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو سنتا ہے، فرشتے اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں، ان کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، ہمارے اوپر بھی اللہ رحم کرتا ہے، 10 رحمتیں بھیجتا ہے ایک دفعہ صلوات پڑھنے کے اوپر۔ تو یہ عقیدہ کہ ہمارے اعمال نبی علیہ السلام کے یہاں پیش ہوتے ہیں، یہ شرک کی عقیدہ ہے، جس کو توصیف الرحمان بھی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو ان کا ایمان ہے۔ بھائی ایمان نہیں، شرک ہے یہ۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو۔ پھر سب سے بڑی بات جو علی انجینئر صاحب کی ہے وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ ان کا شرک بھی ثابت کرتے ہیں، شرک کو ناقابل معافی جرم بھی کہتے ہیں، ان کے اتنے شرک یا کفر یا واقعات کو بھی بیان کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں فخر کے ساتھ کہ میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں۔ بھائی نماز آپ کے اوپر ابھی تو فرض ہی نہیں ہے، نماز تو مومن کے اوپر فرض ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ جو مومن ہوں، مخلص مومن ہوں، ان کے اوپر صلاۃ فرض ہے۔ جن کے عقیدے کے اندر بھی خرابی ہو اور ان کے اوپر تو صلاۃ فرض نہیں ہے۔ پھر اجرت کے بھی یہ قائل ہیں، کہیں نہ کہیں گھما کے خود بھی یوٹیوب سے کما رہے ہیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک بھی اجرت کے حق میں ہیں، اجرتیوں کے پیچھے، بد عقیدہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی غیرت کو للکارنا ہے، یہ ایمان خالص نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اس وجہ سے آپ عقیدے کی خرابی کی نشاندہی اپنی پہلے کریں، اپنی اصلاح کریں، توبہ کریں، بیان کریں۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، یہ اللہ نے بتایا عالم دین کے لیے۔ عام آدمی تو ٹھیک ہے اپنی توبہ کرے، اصلاح کرے، لیکن جو عالم دین ہے، جو گمراہی پھیلا چکا ہو، اسٹیج سے بولتا ہو، اس کو پوری طرح اعلان کرنا چاہیے کہ بھائیو میں اللہ کا مومن بندہ ہوں، اور میرا ان شرک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان مسلکوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ واسطے وسیلے کا شرک ہو، پکاروں کا شرک ہو، نظر و نیازوں کا شرک ہو، تعویذ گنڈے کا ہو، امام زامن کا ہو، یا جمہوریت کا شرک ہو، جتنے بھی شرکیہ چیزیں ہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں بالکل بیزار ہوں ان سے، اور میں مخلص بندہ ہوں، اللہ کا مسلم ہوں، اور میں اللہ کی بات مانتا ہوں قرآن میں جو آئی ہے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات میرے لیے حرف آخر ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے خلاف جس نے بھی کوئی بات کی ہے، وہ کوئی ہو، کیونکہ اکابرین نے ایمان کو بگاڑا ہے، اب ان کے اکابرین کا مسئلہ ہے، ان کو دفاع کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے ایک سوال بھی رکھا ہے، دیکھو اللہ خیر اما یشرکون، کہ بتاؤ اللہ بہتر ہے یا یہ جو شرک کرتے ہو یہ بہتر ہیں؟ تو چونکہ شرک اللہ کے مقابلے میں ہوتا ہے، تو اللہ بہتر ہے یا یہ مزار بہتر ہیں، یہ مورتیاں بہتر ہیں، یہ درگاہیں بہتر ہیں، گنبد بہتر ہیں، سجدہ تعظیمی بہتر ہے جو تم کرتے ہو، یہ والا فلسفہ بہتر ہے، جو اللہ ہی کو سجدہ کیا جائے یہ بہتر ہے، یا یہ جو نظر و نیازیں، 11ویں 12ویں میلادیں، یہ جو کچھ کرتے ہو، جتنا کچھ کرتے ہو یہ بہتر ہے یا اللہ بہتر ہے؟ تو اس سلوگن کو جو علی انجینئر صاحب یہ ایک سلوگن بولتے ہیں بہت زیادہ، ان کے اسٹوڈنٹ بھی، کہ میرے نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تو شے ہی کوئی نہیں۔ یہ بابے واقعی بالکل کوئی شے نہیں، اس میں سارے شامل ہیں، سارے بابے اس کے اندر شامل ہیں، اور اس کو اللہ کے ساتھ مقابلے والے انداز میں لانا چاہیے۔ اللہ خیرن، کیا اللہ بہتر ہے اما یشرکون، یا یہ شرک کرتے ہو یہ بہتر ہیں؟ تو اس انداز سے اللہ کا معاملہ ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، اس کی مثال جیسے بھی کوئی نہیں ہے، تو اللہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ اور ان باباؤں، مزاروں، گنبدوں، پیری مریدی، جمہوریت، جتنے یہ فلسفے ہیں، سارا یہ تو کوئی شے ہی کوئی نہیں، یہ تو بالکل ان کی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ قبروں کے اندر یہ بے جان لاشیں ہیں، اموات غیر حیاء، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے، قیامت تک کوئی مردہ سر نہیں اٹھا سکتا ہے۔ یہ داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، مختار کل کیسے بنا دیے گئے؟ ان کے پاس تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ مکھی پیدا کریں، اور کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو کتمیر ہوتا ہے اس کے بھی یہ مالک نہیں ہیں۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندوں، غور و فکر کرو، بات مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو یاد رکھنا جہنم منہ کھولے انتظار کر رہی ہے شرک کرنے والوں کا، کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ جب تک شرک سے توبہ کر کے، معافی مانگ کے، سارے فرقوں سے بیزاری کا اعلان کر کے توحید کا ساتھ نہیں دیتے ہو، تمہاری کوئی اصل نہیں ہے، اللہ کے نزدیک تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کا بھائی ہوں، میں کوئی پیر نہیں ہوں، مولوی نہیں ہوں، اور نہ کوئی سیاسی لیڈر ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں،
خادم ہوں آپ کا، میری قوم کے لوگوں، ساری انسانیت کے لیے میرا یہ درد ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔